آج کا دوسرا کبیرہ وہ صحابہ کرام کو گالی دینا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں ساتھیوں؟ صحابی کہتے ہیں ہر وہ مسلمان جس نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جس نے اپنی زندگی میں بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور تا دم حیات اسی پر قائم رہا ہو۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے لیکن مسلمان نہیں تھا، مسلمان کب ہوا ہے؟ بعد میں ہوا ہے آپ کے انتقال کے بعد، تو اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن وہ صحابی نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا آپ کے انتقال کے بعد یا آپ کی زندگی ہی میں، پھر بعد میں اگرچہ مسلمان ہو لیکن وہ صحابی نہیں مانا جائے گا۔ صحابی کے لیے یہ شرط ہے کہ حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی ہو چاہے دیکھا نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں چاہے دیکھا نہ ہو؟ اس لیے کہ بعض صحابی نابینا بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ بعض صحابی نابینا تھے، بعض ایسے چھوٹے بچے تھے جو ابھی سال 1.5 سال 6 مہینے کے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا یاد نہیں ہے لیکن ملاقات ہوئی ہے، لہذا وہ صحابی مانے جائیں گے۔ تو صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بہت وارد ہے۔ یہی کیا کم ہے ساتھیوں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یہی کیا کم ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک جو پہنچے ہیں وہ کس سے پہنچے ہیں؟ انہی کے ذریعے پہنچے ہیں۔ قرآن ہمیں کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے۔ حدیثیں کس کے ذریعے پہنچی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ یہی کیا کم ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے رہے ہیں، اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک آٹا چبھنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اب اگر انہی کی ذات کو متہم کر دیا جائے، ان کو خیانت کرنے والا اگر سمجھ لیا جائے، ان کو دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا اگر سمجھ لیا جائے، تو گویا اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متہم ہوں گے کہ ایسے ہی برے لوگوں کا ساتھ، اس لیے کہ آدمی جیسا ہوتا اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے، ساری دین کی بنیاد ڈھہ جائے گی، کسی بھی آیت پر ہمارا اعتبار اور کسی بھی حدیث پر ہمارا اعتماد نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید میں ان کا تزکیہ اور ان کی صفائی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہاں صحابہ کرام کی 2 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ایک قسم تو ہے جو سابقون الاولون میں ہیں، مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہوئے، غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے یا صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، جن کی تعداد کل ملا کر کے 2، 3، 4 ہزار ہوگی، مشکل سے چاہے 5,000 تک بھی چھوٹے بڑے بچوں وغیرہ کو ملا کر کے نہ پہنچ سکیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو احسان اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کیے، ان کے بعد آئے، یعنی وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا کیا مقام ہے ساتھیوں؟ کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 خوبیاں بیان کی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ کسی دھوکے باز سے راضی ہوگا؟ جی، آج ہمارے یہاں کچھ نادان لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں
اور بڑے بڑے صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت ہی ہے جو اپنے کو تو کہتی مسلمان ہے، جبکہ اسلام کے لیے وہ یہود اور نصارہ سے بھی خطرناک ہے۔ وہ تو حضرت ابو بکر و عمر کو بھی نہیں بخشتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو حضرت عائشہ اور حفصہ کو بھی نہیں بخشتے۔ اور کچھ لوگ ہیں، ان کی ہمت ان لوگوں پر انگلی اٹھانے کی اور آواز اٹھانے کی تو نہیں، البتہ بعض صحابہ کرام جو بعد مسلمان ہوئے، جیسے حضرت معاویہ ہیں، عمرو ابن عاص ہیں، مغیرہ ابن شعبہ ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ شریعت کی نظر میں مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تو ان سے راضی ہے۔ اور اے منحوس بدبخت انسان، تو ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے بلا وجہ راضی نہیں ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کیا یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ان کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، نہ یہ کہ چند مہینوں کے لیے ہے، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی زبان پر گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کچھ ایسے منحوس اور ناپاک لوگ پیدا ہوں گے، کچھ ایسے علمی طور پر نابالغ لوگ ہوں گے جو ہمارے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس لیے اپنے نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کہلوا دی کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو ہمارے صحابہ کو برا بھلا کہے، ان کے عیب ڈھونڈے، ان کی غلطیوں کو اچھالے، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ بھلا بتائیے کتنا بڑا جرم ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اور برا بھلا کہنے سے مراد ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالنا، اس لیے کہ ان کی ایک غلطی لوگوں کے سامنے آئے گی تو ہر آدمی غلطی اور اچھائی کے اندر تطبیق نہیں دے پاتا۔ وہ خود ان صحابی کے بارے میں جب مشتبہ ہو جائے گا تو ان سے جو حدیثیں مروی ہیں وہ بھی مشکوک ہو جائیں گی۔ حالانکہ علماء کرام مثال کے طور پر آج کچھ لوگ حضرت معاویہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جبکہ حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ اس کا مطلب بخاری اور مسلم بھی مشکوک ہو جائے گی ان لوگوں کے نزدیک، جو قابل عمل نہیں رہے گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے ساتھیوں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا میں، ورنہ صحابہ کرام سے متعلق گفتگو بڑی لمبی ہے۔ علماء اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس بارے میں ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بری نیت سے گفتگو کرنا، ان کے عیوب کو ظاہر کرنا، یہ بے دینی ہے، یہ کفر ہے اور نفاق ہے۔ اور امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے میں یہ بات بڑے صاف الفاظ میں نقل کی ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں گفتگو اور ان کو گالی دینے، انہیں برا بھلا کہنے، ان کے عیوب کے ظاہر کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کفر اور نفاق۔